حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کو خط روانہ کر چکے تھے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ وہ خط پڑھتے ہیں۔ وہ خط میں یہ رہتا ہے کہ یا امام، یہاں پر سب حالات ٹھیک ہیں، کوفی متفق ہیں، کوفی یہ کہہ رہے ہیں کہ جان مال سب آپ پر لٹانے کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ لوگوں کا حوصلہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یا امام حسین، آپ کیا ہے فوراً کوفہ روانہ ہو جائیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ مکے سے نکل کر کوفہ نکلتے ہیں۔ تو راستے میں ایک آدمی ان کو یہ کہتا ہے حضرت امام مسلم کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی چند دن قبل خط آیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، اتنے میں کیا ہو گیا؟ تو حضرت کیا ہے، جتنے لوگ قافلے میں رہتے ہیں وہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ کوفہ کے لوگ غدار ہو گئے ہیں، یہ کوفہ کے لوگ پھر بے وفا ہو گئے ہیں، پھر دھوکے باز بن گئے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، جو بھی جہاں چاہے وہ جا سکتے ہیں، میں ان سے خوش ہوں۔ تو کچھ لوگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہے بچ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین مشورہ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کیا جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یا امام، اگر ہم کوفہ جائیں یزید شہید کر ڈالے گا، بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب جانا کیا ہے ضروری ہے، ہم کیا ہے وہاں پر جا کر خود دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین یہ فرما کر آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا ہی آگے بڑھنا تھا وہاں پر، جیسا ہی آگے بڑھنا تھا تو جس کا نام کیا ہے حر تھا، وہ آگے کہتا ہے ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملے قید کر کے کیا ہے اس کے پاس لے جایا جائے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے حر، ہماری غلطی کیا ہے، ہم کیا کیے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے حضور یہ مجھے معلوم نہیں ہے آپ کیا کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں، بس اس کا حکم یہ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک تعالی عنہ اسے اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اے حر، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ اس کو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اس کو دلائل دکھاتے ہیں، اس کو پروف دکھاتے ہیں، تو وہ چونک جاتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوفی اتنے دغاباز ہے، اتنے دھوکے باز ہے، ایک امام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ کر کیا ہے حضرت امام حسین سے عرض کرتا ہے حضور، اگر میں آپ کو اسی وقت جانے دیا تو یہ میرے ساتھی ابن زیاد کے پاس جا کر میری شکایت کریں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کرتے رہے، رات ہو جائے گی، جب کیا ہے آپ جس طرف بھی چاہے چلے جائیں۔ تو جب رات ہوتی ہے تو امام حسین نکل پڑتے ہیں، اندھیرا وقت ہے، معلوم نہیں ہے راستہ کون سا جا رہے ہیں کون سا نہیں جا رہے ہیں، بس قافلہ چلتے جا رہا ہے، قافلہ چلتے جا رہا ہے، قافلہ چلتے جا رہا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد ایک جگہ پر کیا ہے جا کے ٹھہر جاتے ہیں، ایک جگہ پر جا کے ٹھہر جاتے ہیں، جسے خیمے لگانے کے لیے کیل ٹھوکتے ہیں، میخ گاڑتے ہیں، تو وہاں سے کیا ہے خون نکل آتا ہے۔ جس ڈھالی کو توڑتے ہیں وہاں سے خون نکلتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھی جواب دیتے ہیں حضور، اس جگہ کا نام ماریہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس کا اور کوئی بھی نام ہے؟ تو عرض کرتے ہیں ہاں حضور، اس کا دوسرا نام بھی ہے، وہ نام ہے کربلا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان صحیح فرمایا تھا کہ یہاں پر آل رسول کا خون بہے گا، آل رسول یہاں پر شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ بات حضرت علی اکبر سنتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور، یہاں پر ہمارا خون بہے گا، ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں ہاں بیٹا، یہاں پر ہم شہید ہو جائیں گے۔ صفین کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، آپ کے دادا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔
اچانک کیا ہے روتے ہوئے اٹھ گئے. تو حضرت سیدنا امام حسن نے پوچھا کہ ہمارے والد گرامی آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین اسی جگہ پر خون کی دریا ہے، وہاں پر کیا ہے ڈوب رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کوئی اس کی فریاد سننے کو کیا ہے نہیں ہے، کوئی اس کی کیا ہے مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اس کی فریاد کوئی بھی نہیں سن رہا ہے. تو میں یہ کیا ہے روتے ہوئے اٹھا. تو مجھ سے دادا جان نے پوچھا کہ اے امام حسین اگر آپ پر یہ وقت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عرض کرتے ہیں اے میرے والد گرامی میں صبر کروں گا، میں کیا ہے صبر کا دامن نہ چھوڑوں گا. تو آپ کے دادا جان نے فرمایا تھا کہ بیٹا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ابن زیاد کا یہ حکم ہوتا ہے امام حسن کو کیا ہے نہر فرات سے یہ خطرہ تک پانی نہ دیا جائے. اس کا حکم یہ تھا کہ کیڑے مکوڑے پیے، اس کا حکم یہ تھا چرند پیے، پرند پیے، ہر چیز پیے، ہر جاندار پیے، یہاں تک کہ کافر بھی پیے، یہاں تک کہ بدکار بھی پیے، یہاں تک کہ سیاہ کار بھی پیے. ہر کوئی پانی پی سکتا ہے سوائے فاطمہ کا لال نہیں پی سکتا، رسول اللہ کا کیا ہے نواسہ امام حسین نہیں پی سکتا. یہ اس کا حکم جاری ہو گیا تھا. تو نہر فرات پر کیا ہے 4000 لوگوں کو کیا ہے اس نے متعین کیا تھا. تو یہ حکم محرم کی 7ویں تاریخ سے اس نے کیا ہے کیا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کو سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کیا ہے سنتے نہیں ہیں. وہ لوگ کیا ہے پھر شور شرافہ کرتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں اے امام حسین ہم تیری تقریر نہیں سنیں گے، یا تو جنگ تو کر یا کیا ہے یزید کی بیعت تو کر لے. حضرت فرماتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہوتا، یزید کی بیعت میں نہیں کرتا، ہم جیسے اس جیسوں کی کیا ہے بیعت نہیں کرتے. تو کیا ہے بات بڑھ جاتی ہے، آخر کار کیا ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے. جنگ میں حضرت سیدنا امام حسین کے رشتہ دار، ان کے چاہنے والے کیا ہے کچھ شہید ہوتے ہیں. تو پھر حضرت سیدنا امام حسین جو شہید ہوئے رہتے ہیں ان کی لاشوں کو دیکھ کر، اس خون کو دیکھ کر، اس ہیبت ناک واقعے کو دیکھ کر، ان کے سروں کو دیکھ کر بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں. امام حسین بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں. یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے ہماری کوئی فریاد سننے والا، ہے ہماری کوئی مدد کرنے والا. امام حسین کیا ہے یہ زور سے کیا ہے پکارتے ہیں. تو میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، یزید کے لشکر میں حر نامی ایک شخص تھا. وہ شخص کے کانوں تک کیا ہے یہ آواز پہنچ جاتی ہے. وہ دل ہی دل میں یہ کہنے لگتا ہے، دل ہی دل میں بہت افسوس کرتا ہے، ہائے رسول اللہ کا نواسا، حضرت فاطمہ الزہرا کا نور العین، حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا کس قدر آہ پکار کر رہا ہے، کس طرح سے درد بھری آواز سے کیا ہے پکار رہا ہے. کوئی ہے مدد کے لیے آؤ، کوئی ہے ہماری فریاد کو سنو. یہ الفاظ کتنے درد سے کہہ رہا ہے، یہ الفاظ کتنے درد سے کہہ رہا ہے. تو اس کا دل کیا ہے روتا ہے. وہ بھی کیا ہے بہت شرمندہ ہو کر اپنے گھوڑے کو کیا ہے ایڑی مارتا ہے. جیسا ہی ایڑی مارنا تھا وہ گھوڑا کیا ہے یزیدی فوج سے نکل کر سیدنا امام حسین کے صفوں میں آ جاتا ہے. اور حضرت حر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا امام میں نے بہت تکلیف دیا، یا امام میں کیا ہے آپ کے دشمنوں کے ساتھ رہا، میں کیا ہے آپ کو تکلیف دینے والوں کے ساتھ میں رہا، میں آپ کے ستانے والوں کے ساتھ رہا، آپ کو کیا ہے پیاسا رکھنے والوں کے ساتھ رہا، مجھے معاف فرما دیجئے. تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والوں کو ضرور کیا ہے معاف عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تجھ پہ رحم کرے، میں کیا ہے تجھ سے خوش ہوں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں. تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت حر عرض کرتے ہیں حضور اشارہ دیجئے میں یزیدیوں کو کیا ہے واصل جہنم کراؤں. تو
تو حضرت امام حسین کیا ہے ان کو اجازت دیتے ہیں. حضرت امام حسین کی اجازت لے کر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یزیدی فوج میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں یہاں تک کہ شیر جیسا حملہ کرتے ہیں. لوگ کیا ہے ان کے حملے کو دیکھ کر دوڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جب پریشان ہونے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر کیا ہے تیروں کی بارش کرتے ہیں. جیسا ہی تیروں کی بارش کرنا تھا حضرت حر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پورے جانثار شہید ہو چکے ہوتے ہیں، اب وقت آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین کربلا میں جانے کا. تو جب جانے لگتے ہیں تو اپنے نانا جان کا امامہ شریف باندھتے ہیں کالا، اور ہاتھ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار لیتے ہیں. جب زلدنا پر بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت سیدنا زین العابدین آ کے پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں. حضرت سیدنا زین العابدین آ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور مجھے بھی کیا ہے شہید ہونے دیجئے، میں بھی اپنے بھائیوں سے اپنے کیا ہے رشتہ داروں سے جا کر میں بھی ملوں. تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا ابھی تو کیا ہے شہید ہونے کا وقت نہیں ہے، اگر تو کیا ہے شہید ہو گیا اہل بیت کیا ہے ختم ہو جائے گی، نہیں تو کیا ہے زندہ رہنا ہے اور تجھی سے اہل بیت کا سلسلہ قیامت تک چلنا ہے. تو حضرت امام حسین کیا ہے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کو کیا ہے سمجھاتے ہیں. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خاموش رہ جاتے ہیں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے رشتہ داروں، اے لوگوں، جب میں شہید ہو جاؤں تو یاد رکھو رونا نہیں، بال نوچنا نہیں، ماتم کرنا نہیں، اور کیا ہے آہ پکار نہیں کرنا. حضرت امام حسین ان کو کیا ہے سمجھاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین تمام کو سمجھا کر رخصت ہوتے ہیں. جب یزیدی فوج کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آخری خطبہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو آپ کے سامنے کون ہے. روئے زمین پر میرا جیسا مرتبہ اور کسی کا نہیں ہے، کیونکہ اس زمین پر کسی نبی کا نواسا نہیں، صرف اور کیا ہے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا موجود ہوں. یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میرا جیسا مقام اب روئے زمین پر کس کا بھی نہیں ہے، میرے جیسا مقام روئے زمین پر کسی کا بھی نہیں ہے. دیکھو یہ امامہ کس کا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کا امامہ شریف ہے. یہ ہاتھ میں تلوار دیکھو میرے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، اور آپ جسے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کے نبی کا نواسا امام حسین ہے. بولو میں آپ کا کیا بگاڑا تھا، بولو میں آپ کو کیا دشمنی کیا تھا. اے میرے نانا کی امتیوں، کیا میں آپ کو دھوکہ دیا تھا، کیا میں آپ کو قتل کیا تھا، کیا میں آپ کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، کیا میں آپ کا گھر لوٹا تھا، کیا میں آپ کو تکلیف دیا تھا، آپ کو میں کیا کیا تھا. تم نے مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے چاہنے والوں کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، اور قسم قسم کی تکالیف دیے، اور مجھے کیا ہے کربلا کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے مجبور کیے. میں تمہارا کیا بگاڑا تھا. تو یزیدی کہتے ہیں اے حسین ابن علی، ہم تیرا واز سننے کے لیے نہیں آئے، جنگ کر یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر. حضرت فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہوتا. تو وہاں پر ایک آدمی کھڑے رہتا ہے بازو میں، وہ کہتا ہے کہ اے حسین اتنے لوگوں کو تو کیا ہے قتل کرایا، پھر بھی کیا ہے جنگ کرنے کی ہوس رکھتا ہے. تو حضرت کیا ہے فرماتے ہیں میں ہوس نہیں رکھ رہا، تم نے ہی مجبور کیا ہے. تم نے میرا کون سا راستہ کھولا ہے، نہ تو تم مجھے مکہ نہیں جانے دیے، نہ تو تم مجھے اور جگہ نہیں جانے دیے. اسی کربلا کے میدان میں تم نے مجھے جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے، اب پھر تم ہی کہہ رہے ہو کہ ہوس ہے جنگ کرنے کی. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس شخص کو کیا ہے ایسا جھٹکا دیتے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ کیا ہے تن سے جدا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے. تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، حضرت سیدنا امام حسین ان پر شیروں کی طرح حملہ کرتے ہیں، ان پر شیروں کی طرح حملہ کرتے ہیں. وہ حملے کو دیکھ کر پورے یزیدی کیا ہے
आहोकार मचा देते हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, लेकिन इमाम हुसैन जब तलवार चलाते हैं तो सफ़ों के सफ़े खाली कर देते हैं, सफ़ों के सफ़े खाली कर देते हैं। ये होलनाक मंजर क्या है, यजीद देख कर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और क्या है पूरे क्या है भाग जाते हैं। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन एक तरफ खड़े होकर मोहब्बत भरी निगाह से, प्यार भरी निगाह से यजीदियों को देखते हैं तो यजीदियों को फिर भी रहम नहीं आता, नेज़े फेंकते हैं और तीरों की बारिश करते हैं। जैसा ही तीरों की बारिश करना था तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की पेशानी पर आकर एक तीर लग जाती है। जैसा ही तीर लगना था वहां से क्या है खून फूट फूट कर निकलता है। वो खून अपने चुल्लू में लेकर पूरा मुंह पे क्या है मल लेते हैं। मल के क्या है फरमाते हैं कि लोगों, मैं महशर के मैदान में मेरे नाना के सामने जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब घोड़े पर से नीचे तशरीफ़ लाते हैं, जब घोड़े पर से नीचे तशरीफ़ लाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि ख़याम से क्या है सजदे में आ रहे हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ज़मीन पर तशरीफ़ लाते ही शिमर आके छाती पे बैठ जाता है। तो हज़रत फरमाते हैं कि तू कौन है? वो कहता है मैं शिमर हूँ। तो हज़रत फरमाते हैं कि ज़रा तेरा सीना खोल। तो जैसा ही वो सीना खोलता है तो उसके सीने पर सफ़ेद दाग रहता है। तो हज़रत फरमाते हैं मेरे नाना जान ने सही फरमाया था कि बेटा तुझे शहीद करने वाले के सीने पर सफ़ेद दाग होगा, तो वही क्या है शिमर है। तो हज़रत फरमाते हैं कि ऐ शिमर, आज दिन कौन सा है? वो कहता है जुमुआ का दिन है। हज़रत फरमाते हैं तमाम खुतबा मिंबरों पर चढ़कर मेरे नबी की तारीफ़ कर रहे होंगे, मेरे नाना जान पर दुरूद पढ़ते हों, और तू उसी नबी के नवासे के सीने पे जुमा के दिन बैठा है। ऐ शिमर, तू मुझे नमाज पढ़ लेने दे, जब तू क्या है क्या भी कर। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सजदे में जाते हैं तो शिमर क्या है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुजारिश है कि अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और आपका छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें।